الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم آج حسب معمول ایک مرتبہ پھر اپنے اس جمعۃ المبارک کے درس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بولنا، سننا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رہو اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگ لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ برادران عزیز، اللہ کی یہ کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، در حقیقت یہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل
اس بات کی، اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کے نزول کے بعد دنیائے انسانیت کا پرامن ترین اور عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں دنیا کا عظیم انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب جس نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، ایسا انقلاب جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور ایسا انقلاب کہ تا قیام قیامت اس کی مثال ملنی مشکل ہے، ایسا انقلاب برپا کیا۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اگر یہ قرآن کتاب انقلاب ہے تو لا محالہ اس قرآن کے اندر وہ فلسفہ انقلاب موجود ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ عظیم انقلاب برپا ہوا۔ آج میری گفتگو کا عنوان گو کہ قرآنی فلسفہ انقلاب ہے، لیکن یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ آج اس قرآنی فلسفہ انقلاب کی محض ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی بنیاد پہ برپا کیا ہوا انقلاب عین فطری ہوتا ہے، فطری انقلاب، یعنی انسانیت کو اس ڈگر پہ لے جانا جو اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ یہ ہے قرآنی فلسفہ انقلاب کی روح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا رخ اس سمت کو موڑ دیا جس کا اس کی فطرت تقاضا کر رہی تھی۔ یہ انقلاب اپنی بہت ساری تفصیلات رکھتا ہے، بہت ساری جزیات رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ان سب کا احاطہ ممکن نہیں۔ آج جو بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ قرآن انقلاب کے مختلف گوشوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبے ایک نظام کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ نظام تمام شعبہ جات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے ہم سیاسی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی انقلاب ان تمام انقلابات کی بنیاد ہوتا ہے جو ہیں تو شعبے، لیکن ہم انہیں معاشی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، سماجی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، عدالتی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، تہذیبی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، تعلیمی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں۔ جتنے شعبہ حیات ہیں سب کے سب سیاسی نظام کے تابع ہیں۔ گویا تمام نظام حیات کے تمام شعبوں کی بنیاد سیاسی انقلاب ہے۔
اور سیاسی انقلاب کی بنیاد۔ غور طلب بات ہے، توجہ سے سنیں کہ تمام شعبہ حیات کی بنیاد، ان کے انقلابات کی بنیاد سیاسی انقلاب ہے، اور سیاسی انقلاب کی بنیاد فکری انقلاب ہے۔ گویا جب تک کسی قوم کے اندر فکری انقلاب برپا نہیں ہوتا، اس قوم کی طرف سے برپا کیا گیا سیاسی انقلاب اسلامی نہیں ہوگا۔ نہ تو اس کے شعبہ جات کے اندر وہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، نہ اس کے سیاسی انقلاب کو اسلامی انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی انقلاب جس بنیاد پہ برپا ہوتا ہے وہ ہے فکری انقلاب، اور اس فکری انقلاب کو ہم نے قرآن مجید سے لینا ہوگا۔ اس روح کو ہم نے قرآن مجید سے لینا ہوگا، اور قرآن مجید نے اس فکری انقلاب کی جزیات تک بتا دی ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن نے فلسفہ انقلاب کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس نظر سے قرآن کو دیکھتا ہے اسے اسی نظر سے نظر آتا ہے، وہی کچھ اسے دکھائی دیتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس دیکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف لے جائیں، اپنی نظر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈال لیں اور سنت مبارکہ کو پیش نظر رکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ در حقیقت قرآن نے فکری انقلاب کے لیے وہ بنیادیں عطا کی تھی جنہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انقلاب کی بنا ڈالی، اور پھر اسے پروان چڑھایا، اس انقلاب کے مراحل طے کیے، اور بالآخر ایک ایسا سیاسی انقلاب برپا کیا جو تمام شعبہ حیات کو محیط تھا۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ وہ سیاسی انقلاب تھا، اور محض سیاسی نہیں تھا، اس کی بنیاد فکری انقلاب پر تھی، اور محض فکری نہیں تھی، اس کی بنیاد قرآنی فکر پر تھی۔ اس لیے وہ انقلاب دنیا کا عظیم انقلاب ٹھہرا۔ دوستان محترم، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ اس فلسفہ انقلاب کی ایک جھلک ہے، قرآنی فلسفہ انقلاب کی ایک جھلک ہے۔ اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں پہلے حکم دیا گیا تھا؟ یہاں میں ضمناً عرض کرتا ہوں، موضوع سے تعلق نہیں اس بات کا، لیکن ضمناً عرض کرتا ہوں، اس قرآن میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں، کوئی آیت موجود نہیں جس میں حکم دیا گیا ہو کہ مسلمانوں تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ لیکن اس مقام پہ اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پہلے حکم دیا گیا تھا۔ تو وہ کہاں حکم دیا گیا تھا؟ کب حکم دیا گیا تھا؟ کس نے حکم دیا تھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ حکم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن اب اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تمہیں پہلے ایک حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، مزاحمت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں مشرکین اور کفار کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حکم میں نے دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے مقامات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے قرآن میں نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کے احکامات بھی زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں، اور اس کے سوا بھی جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں وہ بھی قرآن ہی ہیں، وہ بھی قرآن ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، بزبان مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ نے وہ بات یہاں بیان فرمائی کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، حالانکہ وہ حکم قرآن میں نہیں ملتا۔ تو دوستان محترم آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو؟ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مدینہ طیبہ میں، اور حکم دیا گیا تھا مکہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، مزاحمت نہیں کرنی۔ اب مدینہ میں حکم آ گیا کہ جو تم سے جنگ کریں ان کے ساتھ جنگ کرو، قتال کا حکم آ گیا۔ تو وہ جن لوگوں کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ تم پر جو تکلیف آئے، جو ظلم بھی ہو، جو زیادتی ہو، تم نے اس کا جواب نہیں دینا، مزاحمت نہیں کرنی، آج انہیں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگر کوئی تم پر چڑھائی کرتا ہے تو تمہیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہے تو تمہیں جنگ کی اجازت ہے۔ جب یہ حکم آیا تو ان میں سے کچھ لوگ، وہ جو مکہ والے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ میں، لیکن اس حکم کے نزول کے وقت کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ تو نے جہاد کا حکم کیوں نازل فرما دیا؟ قتال کا حکم، جنگ کا حکم کیوں نازل فرما دیا؟ ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، اور ایسا ڈرتے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تھے تو وہ مومن، دعوی ایمان تھا ان کا، مکہ سے ہجرت بھی کر کے آئے ہوں گے مدینہ، اور پریشانیاں بھی برداشت کی ہوں گی، لیکن جب حکم آیا تو اس وقت وہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ تو نے حکم کیوں نازل کر دیا؟
دوستان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو، مومنین کی اس جماعت کو، اس امت مسلمہ کو مکہ کے اندر اجازت نہیں تھی، مدینہ میں آ کر اجازت مل گئی۔ کیوں؟ مکہ میں لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم تھوڑے سے ہی، کمزور سے ہی، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں، آپ حکم تو دیں، آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اجازت نہیں تھی۔ اب جب اجازت مل گئی تو اب انہی میں سے کچھ لوگ عذر کرنے لگے۔ اب دوستان محترم، قرآنی فلسفہ انقلاب کی جھلک جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن یک بارگی نازل نہیں ہو گیا، بتدریج نازل ہوا ہے، اور بتدریج نزول کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس تدریج کے ساتھ اس فلسفہ انقلاب کو آگے بڑھانا ہے، اسی تدریج کے ساتھ احکامات بھی نازل کیے جائیں، اسی تدریج کے ساتھ تربیت بھی کی جائے، فکری تربیت۔ آپ اگر مکی دور کی آیات اور سورتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری گفتگو توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہے، توحید اور شرک سے متعلق ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ فکری تربیت ہو رہی تھی۔ اس عظیم انقلاب کے لیے ایک جماعت تیار ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں بہت سے انقلابات آئے، اسلامی انقلاب، مصطفوی انقلاب، واحد انقلاب ہے جس کے پس پشت اللہ تھا، اللہ کی رہنمائی تھی، جس کا اہتمام اللہ نے فرمایا تھا، جس کے لیے جماعت اللہ نے تیار کی تھی۔ امت مسلمہ، یاد رکھیں، امت مسلمہ کی بھی بعثت ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی ہے، امت مسلمہ کی بھی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا، دنیا میں جو انقلابات آئے ان کی بنیاد انسانی فکر پر تھی، لیکن اس انقلاب کی بنیاد اللہ کی عطا کردہ فکر پر تھی، قرآنی فکر پر تھی۔ اور قرآنی فکر پر جو جماعت تربیت پاتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس سے ایسے انقلاب کی توقع کی جا سکتی ہے جو دنیا کا عظیم ترین انقلاب ہو۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ عظیم ترین انقلاب بپا ہوا، کیونکہ اس کی بنیاد قرآنی فکر پر تھی، الہی فکر پر تھی۔ لہذا وہ انقلاب اس دنیا کا عظیم انقلاب ٹھہرا، پرامن ترین انقلاب ٹھہرا، اور ایسا عالمگیر
اور ہمہ گیر انقلاب ٹھہرا کہ اس کی مثال مشکل ہے، کیا پہلے اور کیا بعد میں۔ تو یہ تدریجی احکامات قرآن کے تدریجی نزول کی وجہ تھے کہ آہستہ آہستہ اس جماعت کی تربیت کی جائے جس نے آگے چل کر یہ عظیم انقلاب برپا کرنا تھا۔ لہذا جو تکمیل دین کے وقت جو احکامات مکمل ہو گئے تھے وہ اگر یک بارگی نازل کر دیے جاتے تو ایسا ہونا مشکل تھا۔ اسی لیے اس تدریج کو مد نظر رکھ کے اللہ جل مجدہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ آج ہمارے پاس قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شکل میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم اس عظیم انقلاب کے لیے پھر سے تیاری کیسے کریں۔ تیاری تو اسی تدریج سے ہونی ہے، اسی ترتیب سے ہونی ہے اور اسی قرآنی فکر پر ہونی ہے، لیکن آج قرآن ہمارے پاس مکمل شکل میں موجود ہے، تمام احکامات نازل ہو چکے ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن آج پھر وہ انقلاب برپا کرنے کی ضرورت آ چکی ہے۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اسی تدریج اور اسی ترتیب سے کام کرنا ہوگا، اور اس ترتیب کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے، آپ کو مزاحمت نہیں کرنی ہوتی، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، آپ کو رکے رہنا ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے، آپ کو تربیت حاصل کرنی ہے، آپ کو تکالیف اٹھانی ہیں، مشکلات جھیلنی ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں۔ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ کچھ لوگ اٹھ کر اسلحہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی انقلاب پھر سے برپا ہو، نظام خلافت پھر سے واپس آئے، اللہ کی حاکمیت قائم ہو، دین کی اقامت ہو، تو آپ کو اسی تدریج سے چلنا ہوگا، اسی ترتیب سے چلنا ہوگا۔ اور اس ترتیب و تدریج کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت تک خاموش رہیں گے، اس وقت تک ظلم و ستم برداشت کریں گے جب تک آپ کو ریاست قائم شدہ مل نہیں جاتی، جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہو جاتی آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد پھر اس کے استحکام کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، پھر اس کی توسیع کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ آج ہم دور ما قبل انقلاب میں ہیں، اس کے بعد دور انقلاب آتا ہے، پھر دور ما بعد انقلاب آتا ہے۔ آج ہم دور ما قبل انقلاب میں ہیں، ہمیں
اسی دور سے متعلق احکامات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور انہی کی روشنی میں اپنی فکری تربیت کرنی ہوگی، اور نہ صرف اپنی فکری تربیت کرنی ہوگی بلکہ مسلمانوں کے اندر ایک فکری انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ جب تک یہ فکری انقلاب برپا نہیں ہوتا، سیاسی انقلاب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو آج اس فکری انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا ہے۔ جب تک یہ فکر نوجوانوں کے اندر، عامت المسلمین کے اندر، مرد و خواتین کے اندر عام نہیں ہو جاتی، جب تک لوگ اس فکر سے تربیت یافتہ نہیں ہو جاتے، ہمارے لیے کسی سیاسی انقلاب کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں اجازت ہی نہیں کسی قسم کی سیاسی انقلاب کی جدوجہد کی، کسی اقدام کی اجازت ہی نہیں جب تک فکری انقلاب برپا نہیں ہو جاتا۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس فکری انقلاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو کہ اس اسلامی سیاسی انقلاب کی بنیاد ہے۔ اس فکری انقلاب کی بنیاد پہ جو سیاسی انقلاب برپا ہوگا وہی مطلوب و مقصود ہے۔ تو اس فکری انقلاب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآنی فلسفہ انقلاب کی تدریج اور ترتیب کا خیال رکھیں، نہ صرف خیال رکھیں بلکہ عین اسی منہج پہ تربیت کا اہتمام کریں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ تو دوستان محترم، اس عظیم انقلاب کی ایک جھلک جو اس آیہ مقدسہ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدنی دور کو دیکھتے ہیں اور مکی دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اتنا فرق کہ مستشرقین لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی میدان میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے سیاسی میدان کا رخ کیا۔ اتنا فرق ہے کہ مکی دور محض مذہبی دور نظر آتا ہے، بس توحید و رسالت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، عقائد کی بات ہے، ایمانیات کی بات ہے۔ لیکن جب مدنی دور آتا ہے تو وہاں تیر و تفنگ کی بات ہے، جنگ کی بات ہے، قتال کی بات ہے، مرنے اور مارنے کی بات ہے، احکامات کے نفاذ کی بات ہے، اللہ کی حاکمیت کی قیام کی بات ہے۔ تو دونوں ادوار کے اندر بہت فرق نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآنی فلسفہ انقلاب کا تقاضا یہی تھا کہ مکی دور کچھ اور طرح کا ہو، مدنی دور کچھ اور طرح کا ہو۔ آج جو جدوجہد ہم لے کر اٹھے ہیں گویا ہم مکی دور کے اندر ہیں۔ ہمیں تربیت درکار ہے، اور یاد رکھیں مکی دور کے اندر کوئی پریکٹسز نہیں تھی۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ دوستان محترم، زکوٰۃ کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، احکام نازل ہوئے، فرضیت ہوئی اس کی۔ نماز کے بارے میں بھی مکہ میں کوئی شواہد نہیں ملتے اس کی فرضیت کے۔ پہلی مسجد ہجرت مدینہ پر جا کر بنی۔ تو یہ نماز اور یہ زکوٰۃ
ان کا تعلق تو مدینہ سے ہے جسے ہم نماز اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ جو مکہ میں تھی اور پہلے دن سے تھی، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کے پہلی مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، اس دن بھی یہی حکم تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ کون سی صلاۃ، کون سی زکوٰۃ؟ جو مدینہ میں آ کے فرض ہوئی؟ نہیں دوستان محترم، یہاں زکوٰۃ کا بھی کوئی اور مفہوم ہے، صلاۃ کا بھی کوئی اور مفہوم ہے۔ نہ اس نماز کا یہ ذکر ہے، نہ اس زکوٰۃ کا یہ ذکر ہے۔ اس کا تو نصاب بھی بعد میں آیا، اس کی تو احکامات بھی بعد میں آئے۔ تو یاد رکھیں، اقامت صلاۃ اس کا مطلب محض نماز کا ادا کرنا نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ اس نظام کی بات ہے، اس نظم کی بات ہے جس نظم کے تحت آ کر نہ صرف ایک جماعت وجود میں آتی ہے، بلکہ وہ قرآنی فلسفہ انقلاب پہ عمل پیرا ہو کر روئے زمین کا عظیم انقلاب بپا کرتی ہے۔ اور ایتائے زکوٰۃ اس جماعت کا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹیں، ایک دوسرے کے معاشی حالات کی خبر رکھیں، ان کے لیے وہ پریشانیاں دور کریں جن معاشی مسائل کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ جس بھائی کے پاس زیادہ مال ہے وہ اسے سپورٹ کرے جس کے پاس کم ہے۔ یہ ایتائے زکوٰۃ ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی مکی دور میں ہیں۔ مدینہ میں آ کر تو زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی، ہر شخص بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع کراتا تھا، ایک مقرر نصاب کے مطابق جمع کراتا تھا۔ یہاں نصاب کا ذکر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دوستو، ہمیں اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق وہ انقلاب بپا کر سکیں جو آج مطلوب اور مقصود ہے، جس کی آج ضرورت ہے نہ صرف ہمیں بلکہ تمام انسانیت کو۔ انسانیت اس انقلاب کی منتظر ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اسی لیے ہم نے اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، بہت وسائل ہیں ان کے پاس، بہت ذرائع ہیں ان کے پاس، بڑی افرادی قوت ہے ان کے پاس، لیکن ان کے ہاتھوں کسی انقلاب کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس قرآنی فلسفے انقلاب کے مطابق نہیں چل رہے۔ اگر انہیں کسی مقام پہ کامیابی ہو بھی گئی تو وہ اسلامی انقلاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد وہ فکری انقلاب نہیں ہے جس کی بات قرآن کر رہا ہے۔ قرآن، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قرآن اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کی بات کرتا ہے، پھر اس کی تربیت کرتا ہے، پھر انقلاب بپا ہوتا ہے۔ بے شمار جماعتوں کی یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں،
قرآن صرف ایک جماعت کو تیار کرتا ہے، ایک جماعت کو، دو جماعتوں کا کوئی ذکر نہیں کہ دو جماعتیں قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق انقلاب کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ایک جماعت کی بات کرتا ہے، اسے ہی تیار کرتا ہے، دوسری جماعت دعویٰ کرتی رہے کہ ہم قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق تیاری کر رہے ہیں، ہم قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق انقلاب لانا چاہتے ہیں، کہتے رہیں۔ قرآن ایک جماعت کو ہی تیار کرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کو قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق انقلاب کی آرزو ہوتی ہے وہ اسی جماعت کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اسی جماعت کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ وہ قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تربیت میں کوئی جغرافیائی تعصب نہیں ہوتا، اس کی تربیت میں کوئی لسانی تعصب نہیں ہوتا، اس کی تربیت میں کوئی قومی تعصب نہیں ہوتا، اس کی تربیت میں کوئی مذہبی فرقہ وارانہ قسم کا تعصب نہیں ہوتا، اس کی تربیت خالصتاً اللہ کی ہدایات کی روشنی میں قرآنی فکر پر ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص اس قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق چلنا چاہتا ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن رہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے جو اس انقلاب کی تیاری میں مصروف ہے، قرآنی فکر پر مبنی تربیت ہو رہی ہے اس کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ دو جماعتوں کا قرآنی فلسفہ انقلاب پر عمل پیرا ہو کر کسی انقلاب کا بپا کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایک ہی انقلاب بپا ہوگا، ایک ہی جماعت کے ہاتھوں ہوگا، اور ایک ہی جماعت قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق بتدریج آگے بڑھ رہی ہوگی۔ یاد رکھیں، جو جماعت قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق انقلاب بپا کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر جماعت پر اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، ایک ہی جماعت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم رو رو کر کہتے ہیں بھائیوں سے، آؤ بھائیوں وہ جماعت بن جاؤ جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو قرآنی فلسفہ انقلاب کی روح سے تربیت پا رہی ہے، جو قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق اسلامی اور مصطفی انقلاب کی جد و جہد کر رہی ہے، اور یہی جماعت فکری تربیت پا کر، فکری انقلاب بپا کر کے سیاسی انقلاب بپا کرے گی، اور سیاسی انقلاب بپا ہوتے ہی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر انقلاب بپا ہو جائے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے بہت سارے شعبوں کے اندر فرداً فرداً مختلف جماعتوں کی شکل میں اپنی طرف سے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انقلاب نہیں آئے گا۔ کون سا انقلاب؟ قرآن کا مطلوبہ انقلاب، وہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی جماعت زندگی کی کسی ایک شعبے میں کام کر رہی ہے تو کیا سمجھتی ہے اس شعبے میں انقلاب آ جائے گا؟
ہرگز نہیں۔ اس شعبے کے انقلاب کی بنیاد سیاسی انقلاب پر ہے۔ سیاسی انقلاب تم لانا نہیں چاہتے، کیسے آئے گا اس شعبے میں انقلاب؟ اور جو لوگ سیاسی انقلاب لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے انقلاب کی بنیاد فکری انقلاب نہیں، اور فکری انقلاب بھی وہ جو قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق ہو، تو یاد رکھو تمہارا لایا ہوا انقلاب بھی اسلامی نہیں ہوگا، لہذا انقلاب تم بھی نہیں لا سکتے۔ اسی طرح معاشی انقلاب ہے، تعلیمی انقلاب ہے، عدالتی انقلاب ہے، تہذیبی انقلاب ہے۔ تمام شعبہ جات کے انقلابات سیاسی انقلاب کے محتاج ہیں، اور سیاسی انقلاب فکری انقلاب کا محتاج ہے۔ جو انقلاب قرآنی فکر کے مطابق آئے گا وہی مطلوب و مقصود ہے، اور اس انقلاب کے لیے ہمیں ایک تدریج کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یاد رکھیں اس قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق آگے چلنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کہ آپ اتنے وقت میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، نہیں، آپ کو اس فکر کے مطابق چلنا ہے۔ انقلاب کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، اسی قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن آئے گا تب جب اس کا وقت آئے گا۔ وقت سے پہلے اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو گویا آپ نے قرآن کے اس فلسفے کو ترک کر دیا جس کے مطابق حکم تھا کہ کفو ایدیکم۔ ہم نے دیکھی بہت ساری کوششیں دیکھیں، جلد بازی کے مظاہرے کیے گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ابھی حکم تھا کفو ایدیکم، جلدی کر گئے، ابھی انقلاب کا وقت ہی نہیں تھا، انقلاب کے لیے اقدامات کر بیٹھے۔ دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ قرآنی فلسفہ انقلاب ایک بہت تفصیل طلب گفتگو ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی۔ آج جو جھلک آپ نے اس قرآنی فلسفہ انقلاب کی ملاحظہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ہمیشہ اسی قرآنی فلسفہ انقلاب کی اس تدریج اور ترتیب کو مد نظر ضرور رکھیں گے، اور کسی جذباتی انداز میں کسی کام کو نہیں کریں گے، بلکہ پورے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ کوئی معلوم نہیں میں آج ہوں کل نہیں ہوں۔ آج تو غنیمت ہے کہ یہ ریکارڈنگز ہو جاتی ہیں، ویڈیوز موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک وہ ڈائریکشن دے کے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی اس عظیم عالمی، عالمگیر اور ہمگیر انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ زندگی کی مہلت کب ختم ہوتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لہٰذا یہ باتیں اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ نوجوان لوگ، آپ نے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے، آپ ہی اب اس کے دست و بازو بنیں گے، آپ ہی اس مشن کو لے کے چلیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق اپنی تربیت بھی کریں گے، اور ان نوجوانوں کو بھی تیار کریں گے جو ابھی نہیں آئے، جنہوں نے ابھی آنا ہے۔ یاد رکھیں، میں کہہ چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی آنا ہے، سب نے آنا ہے۔ کیوں؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں، سب کو آنا ہے۔
اور ہماری طرف نہیں آنا، اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے، اور آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔